السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ بجٹ کی آمد ہے جی۔ پہلے کہا گیا تھا کہ 5 جون کو جو اجلاس سے بجٹ پیش کر دیا جائے گا، لیکن اب مؤخر کیا گیا ہے۔ اب 2 تاریخیں سامنے آ رہی ہیں، 8 یا 12، اور عوام کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا اس بجٹ میں، اور بجٹ میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی ممکنہ وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو قانون سازی، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی ابھی چونکہ بہت ساری چیزیں تیار کے مراحل میں ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ساری چیزوں میں یقیناً اعتراض ہو بھی سکتا ہے، تو وہ بھی ایک بات ہے۔ کیونکہ جی بی کا الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں بھی گئے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب بھی، اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، تو ان کا ویٹ بھی میرے خیال ہے اسی سلسلے کڑی ہے کہ 7 جون کو وہاں جو انتخابات میں۔ اچھا، اس کے علاوہ آئندہ جو مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا، اس کے حوالے سے جو حجم کا تخمینہ لگایا گیا ہے 4715 ارب، شرح نمو 4%، اور مہنگائی کہا جا رہا ہے کہ جی 8.2% ہدف ہوگا۔ کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بجٹ میں ظاہر آئی میں سخت شرائط بھی شامل ہیں، اور جتنی شرائط تھیں اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ 1000 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ تھا اس میں سے صرف 528 ارب خرچ صرف ہو سکے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ ہر بجٹ سے پہلے عوام کی نظریں ہوتی ہیں، عوام یہ سمجھتی ہے کہ جناب، سمجھتے ہیں عوام کہ ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں تو وہ ہم پر کم از کم نئے ٹیکسز نہیں ہوں گے، ٹیکسز کی بھرمار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے لیے ریلیف ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے موجودہ حالات میں کیا حکومت ریلیف دے سکتی ہے، اور کیا توقعات ہیں دیگر جماعتوں کی ان سے۔ ہم بات کریں گے۔ سعد حسن نعمان صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ سابق سینیٹر بہراون تنگی صاحب، نون لیگ صاحب کا تعلق ہے۔ ماہر معیشت چودھری اکمل صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سعد نعمان صاحب، بجٹ کے حوالے سے آپ چونکہ اسلام آباد میں موجود بھی ہیں، تو یہ ممکنہ وجہ جو ہے 5 تاریخ کا اجلاس تھا آگے بڑھا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہم کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، اس پہ بات چیت چل رہی ہے، یا آپ لوگوں کی ناراضگی ہے اس وجہ سے آگے بڑھا دیا ہے؟ دیکھیں، اس کا تو بہتر یہ تھا کہ آپ بہراون تنگی صاحب سے یہ پوچھتے، کیونکہ حکومت میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سر آپ بھی حکومت میں ہی ہیں سر۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم حکومت کے اتحادی، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی وزارت جو ہے وہ ایڈوائز بھیجتی ہے، اور اس کے بعد نوٹیفائی ہوتا ہے سیشن جو ہے، اور یہ تو گورنمنٹ نے سیشن کرنے کا تو اب آپ نے مختلف جو ہے اپنے بیانیے میں وجوہات اور ریومرز آپ نے خود سے بنا دی گئی ہیں، بتا دیا ہے آپ نے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، ممکنات کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ میں اس بہرحال لیے ایک سر، بات تو تو میں ایک یہ چاہ بات رہا تو ہوں، بس آپ ضرور یہ ہے، لائلمی کا ایک اظہار اگر بات کر تو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا علی اپنے سرور صاحب اتحادیوں کو ایک بھی بات لائل تو رکھتی ہے۔ علی سرور صاحب ایک بات تو ضرور ہے کہ جو جی بی کا الیکشن ہے اس نے بڑے بڑوں کی سانسیں پھولائی ہوئی ہیں، اور یقینی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر بجٹ جو ہے اس قسم کا آتا ہے تو ممکن ہے کہ حکومت کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ بجٹ جو آئے گا عوام جو ہے مہنگائی سے خوش تو نہیں ہوگی، اس کا جو ہے امپیکٹ جی بی کے الیکشن کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس سر باقی اس آپشن کے تو تھا نا کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے فنڈ مختص کر دیتے، اور وہ پھر وہاں کام آتا دیکھیں بات یہ بیانیہ۔ وہ تو دیکھیں جی، گورنمنٹ نے تو پوری اپنی پری پول جو ہے ریگنگ وہ تو شروع کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معذرت کے ساتھ کہ پی ایم صاحب کچھ دن پہلے جو ہے وہاں پہ لیپ ٹاپ بانٹنے کے لیے گئے۔ کل جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں شہباز صاحب کو کہوں گا کہ آپ کی ایئرپورٹ جو ہے اس کو بھی آپ کریڈٹ کا دیں، اور فلاں اسکیمیں بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، تو گورنمنٹ تو اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہے، اور یقینی طور پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے اس سے تمام پولیٹیکل پارٹیاں خائف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے بھی جو میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے آرام میں تھے، اور وہ بھی جو ہے ان کو بھی اس الیکشن میں وہاں پہ جانا پڑا، جو حالانکہ 2024 کے الیکشن میں میاں صاحب نے اتنا تردد نہیں کیا تھا۔ تو جی بی کا الیکشن جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو بھاری پڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ سویپ کر کے وہاں سے نکلنے والی ہے۔ اور باقی یہ رہ گیا بجٹ اور بجٹ کا سیشن۔ بجٹ سیشن میں تو کوئی لیجسلیشن ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے وہ والی جو ریومر ہے کہ کوئی آئین سازی، قانون سازی، وہ تو فی الحال تو اس کی بات آپ چھوڑ دیں،
کیونکہ بجٹ سیشن ہوگا تو بہرحمان تنگی صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت سینئر سینیٹر رہے ہیں، جانتے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں کہ وہ بجٹ سیشن میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور کہیں کسی جگہ رد و بدل ہونی ہے تو باقی میرے دونوں دوست بیٹھے ہیں، وہ ہو سکتا ہے بتا دیں، کیونکہ آپ نے ریومرز کی لفظ کا، ریومرز تو آپ اور ہم سارے کے سارے جو ہیں اس وقت پورا پاکستان ریومرز کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ریومرز تو بہت قسم کی ہیں کہ فلاں جگہ تبدیلی ہونی جا رہی ہے، فلاں آدمی فلاں کا ایکسپرٹی زیادہ ہے، اور اچھا، اس کے علاوہ بعض ان کو ہم بھی آپ توقع یہ افواہوں کر کے رہے زمرے ہیں میں ڈال رہے ہیں، علی حالانکہ آپ کو سرور معلوم صاحب، ہے۔ لیکن ان ریومرز کے درمیان ایک چیز جو بالکل انشاءاللہ تعالی حتمی ہے، اور جس کی میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلا جو پرائم منسٹر ہوگا انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ چلیں جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر تک بھی بات پہنچ گئی ہے، امید رکھنی چاہیے سب کو۔ اچھا، بہرامند تنگی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ اب ظاہر ہے چونکہ سعد زمان صاحب نے تو آپ کی طرف پہلے کہہ دیا کہ جی حکومتی موقف تو وہی دیں گے کہ یہ بجٹ اجلاس جو ہے یہ آگے کیوں بڑھایا گیا ہے۔ ایک تو جی بی کا الیکشن بھی ہے، پھر اس سے پہلے وزیر اعظم کا جانا، پھر میاں صاحب اچانک، یعنی ایک طرف تو کہاں بالکل خبروں سے غائب تھے، اب اچانک متحرک بھی ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ظاہر پارٹی ہے ان کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی بی کا الیکشن وہ جیتیں۔ تو سر یہ پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیجیے، یہ اجلاس کا کیا ہوا سر؟ 5 جون کو ہونا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور صاحب، میرے بھائی شہادت عوان صاحب نے گلگت بلتستان میں ریگنگ کی بھی بات کی، لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی بھی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو ان تینوں کی جو اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے بھی پیپلز پارٹی میں 44 سال گزارے ہیں، تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے، اور کسی کی خواہش پر یا کسی کی سوچ پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ جب پنجاب میں جاتے ہیں تو سندھ کا کیا مثال دیتا ہے، جب وہ کے پی میں آتے ہیں تو سندھ کا کیسا مثال دے سکتے ہیں، اگر وہ بلوچستان جاتے ہیں تو سندھ کا مثال دے سکتے ہیں کہ 18 سال سے ہماری حکومت ہے تو وہاں پر لوگ کچرے پہ سفر کرتے ہیں، وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہاں پر بجلی نہیں ہے، وہاں پہ گیس نہیں ہے، وہاں پر کرائم امن نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ الیکشن جیتنا چاہتے بے شک جیتے، آپ وزیر اعظم بننا چاہتے بے شک بنے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک صوبے میں کسی کی حکومت ہوتی ہے تو مثال دے سکتے ہیں۔ میں اگر جی بی میں حکومت بنانے کی سوچتا ہوں کہ وہاں پر انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، اور میں اگر کہتا ہوں کہ آنے والے جو جنرل الیکشن میں پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، تو میں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ آئیے پنجاب دیکھ لیں، صرف لاہور نہیں، میں پنجاب کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کا مثال بھی دے سکتا ہوں، جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہم نے ترقی دی ہے۔ لیکن کیا شہادت عوان صاحب مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی پورے پاکستان کو بہت کچھ دے رہا ہے، اور پاکستان کو بنانے کے لیے اور پاکستان کو چلانے کے لیے کراچی نے بہت کچھ دیا، لیکن کیا کراچی کے لوگوں کو آپ نے 18 سالوں میں پینے کا صاف پانی دیا؟ آپ نے وہاں پر بجلی دی؟ آپ نے وہاں پر امن دیا؟ وہاں پر آپ نے صرف ایک گلی کی صفائی کی؟ وہاں پر تو گلی کوچوں میں 3 فٹ کے کچرے پہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواہشات پر اور خوشی پر اور سوچ پہ پابندی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والی جنرل الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ ان کی نہ صرف پنجاب مرکز میں بلکہ سندھ میں بھی حکومت ہوگی، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا سے میں نے پیپلز پارٹی سے ان لوگوں نے مجھے نکالا، میں انشاءاللہ اپنی محنت سے، میاں محمد نواز شریف کی نظریات سے، اور امیر مقام صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی لوگوں کے سپورٹ سے انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اس صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنا کے دوں گا۔ اس ٹاک شو کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج اللہ کا شکر ہے خیبر پختونخوا کے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت کے پی میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لیپ ٹاپ کی تقسیم کی بات ہے، میرے بھائی نے کہا، تو دیکھیے علی سرور صاحب، ہمارے اوپر یہ الزام تھا کہ لیپ ٹاپ وہاں پنجاب میں تقسیم ہو رہے۔ اگر آج ہم نے لیپ ٹاپ پاکستان کے تمام ان قابل لڑکے لڑکیوں کو، بچیوں میں ہم نے تقسیم کیا، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ کے پی کے ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، تو صرف پنجاب کے بچیوں کا حق نہیں ہے۔
मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग ठीक पे है, हक है वही सही और बात हम है, अपना हक ठीक उनके है। दहलीज पर उनको दे अली रहे। सरवर बहुत साहब ठीक ये मुझे मेरा जवाब मेरा देने हक का है और मैं मौका दे रहा हूँ सर दीजिए। अपना मैं बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूँ साद जमान साहब, मैं लेकिन चौधरी अकमल साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ जी, व्यू भी ले मुझे लूँ। इस बात का देखिए अपना शहरत अवान बैरमन साहब थोड़ा तंगी सा साहब सबर को, कर दे, वो आपने बातें चौधरी ऐसी साहब कर का दी हैं नंबर है, सर, आप आपने थोड़ा तो सा सबर मतलब कर ले। आपको मतलब गवर्नमेंट को सहारा दिया पीपल्स पार्टी ने, और आपने तो मतलब ये बता दिया कि बिल्कुल ही बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन साद जमान साहब एक तवक्कुफ देखें कीजिएगा, मैं बात चौधरी ये साहब है से कि मैंने तो पहले जो है बैरमन तंगी साहब जो है उनकी तारीफ की है, और मैंने चूंकि इनके साथ स्ट्रगल की है, जिस कराची की बात की है उसके लिए बैरमन तंगी साहब की काविशें उनके साथ शामिल हाल रही हैं। और जिन बिलावल साहब के लिए बात ये है कि हर बंदे की अपनी ख्वाहिश है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने ये हमारी विश रही है, मेरी है कि बिलावल जो है उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में हम प्राइम मिनिस्टर देखें। बात ये है सर कि देखें प्राइम मिनिस्टर वो मेरा उससे थोड़ी प्यारा मना भाई कर रहे हैं, वो तो खुद गुजारिश कह रहे तो हैं, सुने लेकिन ना, कारकर्दगी पे अली सरवर बनेगा ना साहब बात सर, सुन कहीं लीजिएगा, अली एप्लीकेशन सरवर दी साहब जाएगी बात वहां सुन से आप लीजिएगा। चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा मैं ये सिर्फ ये कह गया भाई। हूँ बिलावल भुट्टो कि जरदारी मेरे साहब, भाई अवान साहब सुन मिलने, सवाल भी सुन लेना सर, आप जवाब बिल्कुल बैरमन दें। तंगी साहब ये को खतरा बिलावल पड़ भुट्टो गया जरदारी है कि साहब अभी क्या से शायद जीबी में कि खड़े होकर ये बिलावल कह भुट्टो सकते हैं कि जरदारी जनाब साहब, जीबी को हम कराची जैसा बनाएंगे? अली सरवा साहब सुन लीजिएगा ना, आप बात तो सुने ना, आप इंटरप्ट करें। मेरा कहना ये है कि मेरे भाई को ये खतरा पड़ गया है कि बात ये ना हो कि कल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीएम बन जाए। तो मैंने तो ये कहा जब भी इंशाल्लाह ताला अगला पीएम होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। और बात ये है कि भाई मैंने तो नून वाले हमारे साथ मुकाबला न करें, हमने इनको सपोर्ट दी हुई है और हमारे कंधे और हमारे सहारे की वजह से ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है। सर अब देखिए ना, और अब ये तो फिर अगर ये बात तो ये है कि आज अगर सेंटिमेंट से खेल बिलावल रहे हैं आप भुट्टो ये। जरदारी ऐसे हैं, साहब आप अपनी अगर जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो आप अपनी जरदारी जिम्मेदारियों साहब से सर मत ये भागिए, तो अगर फिर आप ब्लैकमेलिंग वाली आज बात है ना बिलावल कि हमारी भुट्टो बुराई जरदारी इसलिए ना साहब करें कि कंधा हमने हटा आपको लें कंधा दिया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट धड़म से जो है तख्ता हो जाएगी। तो बात ये है कि मैंने कहा ये हम तो बैरमन तंगी जमहूरियत साहब ये जो देख है लीजिए, उसको फिर आप चाहते अगर हैं, आपने तो सच्चाई हम बयान की तो चाहते फिर हैं कि साद जमान साहब कह जमहूरियत रहे हैं चलती फिर रहे। कंधा अली हटा भी सरवा सकते हैं। साहब, हम चाहते हैं जमहूरियत चलती रहे और इंशाल्लाह सर ताला ये क्या जो बात है हुई ये कि वो नोयत चलता कारकर्दगी की रहेगा। बात करेंगे तो आप धमकियां देने पे आ गए सर? बात ये कि कारकर्दगी की बात करते हैं तो मैं सर आप आपको ये बताएं बात ना कि बताऊं। जीबी में खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह सकते देखें हैं कि बात ये जीबी को हम बात कराची जैसा सुनो बना रहे हैं या सिंध जैसा? अली सरवर साहब, बात ये है कि मैंने आपको ये कहा कि इसी वजह से आबादी के लिहाज से जो एनएफसी के पैसे पंजाब में जाते हैं, तो बात ये है कि हम वो वाली बात जो है ना जो है मुजीबुर रहमान वाली तो नहीं करना चाहते कि हमारे टैक्सेस जो है यार वो पंजाब पे हो लगते हैं। करे लेकिन गुजारिश सर सुन लें, 1000 रुपये गुजारिश आ सुन गया। मैं लें। यही तो बात करना चाह रहा हूँ, एजुकेशन तवक्कुफ को तो अली करें सर, सरवर चौधरी साहब से साहब, पूछ लूँ ना। अली चौधरी अकमल सरवर साहब साहब तो एजुकेशन सारी को चीजें देख इनको लें, अली बड़ी सरवर साहब फिंगर टिप पर है एजुकेशन इनकी। को देख लें, सर सिंध तवक्कुफ तो करें हेल्थ सर, को आपके देख वापस लें, आ रहा हूँ, सिंध वापस आ रहा हूँ। लॉ वो एंड ऑर्डर को देख लें, सिंध तंगी साहब ने का जाहिर बातें मुकाबला ऐसी कर कर दी है, लें। आपसे रुका नहीं जा रहा, लेकिन बलूचिस्तान में बात हमारी सुने तो सही। हुकूमत है चौधरी अकमल साहब और की सुन नेक्स्ट लूँ मैं। हुकूमत चौधरी अकमल हमारी जो है साहब इंशाल्लाह माहिर जीबी मईशत भी हैं होगी, और इस वक्त आप की वो देख सूरत हाल लीजिएगा। जो जानते हैं, जाहिर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त की सूरत हाल है सर, बजट के हवाले से हमने ज़ाहिर गुफ्तगू का आगाज़ किया और इजलास ज़ाहिर थोड़ा सा आगे चला गया है। 5 की जगह कहा जा रहा 8 या 10 या 12 हो जाएगा और फिर उसमें बजट पेश कर दिया जाएगा। तो क्या नज़र आ रहा है सर, हुकूमत इस पोजीशन में है कि आवाम को रिलीफ दे सकेगी? देखें, बजट के ऊपर बात करने से पहले जो है ना ये बताना चाहूंगा कि आपने भी जो है ना एक छोटा सा मिनी पाकिस्तान बनाया हुआ है। दोनों पार्टियों को टाइम दिया हुआ है, इन लोगों ने बारियां लगाई हुई है। पहले एक दूसरे के खिलाफ बात करता है, दूसरा पहले के खिलाफ बात करता है। हुकूमत के साथ बैठे में एंजॉय भी कर रहे हैं, सारी हाँ मराहत भी ये ले तो है, रहे हैं, ये भी ठीक है हकायक ना। और जब इल्जाम लगाने की बात आती है तो पीपल्स पार्टी वाले उठ के पीएमएलएन पे लगाते हैं, पीएमएलएन वाले पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं। और कुछ रही सही कसर आ जाए तो बीच में पीटीआई को। तो अभी आप जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो अगर आप इनके लीडरान के बयानात सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब वहां पे जाके जब इस किस्म की ये बात करते हैं कि जी यहाँ पे फलानी सड़क अब तक क्यों नहीं बनी, यहाँ पे फलाना डैम अब तक क्यों नहीं बना, हाँ ये तो मियां साहब भाई फरमा इनसे रहे कोई हैं। ये भी तो पूछे ना, ये भी तो कोई पूछे ना कि यार पिछले 70 साल में 3 जो है ना लोगों की हुकूमत रही है, एक पीएमएलएन की, एक पीपल्स पार्टी की और तीसरी इस्टेब्लिशमेंट की। तो तीनों जो है वो इस वक्त माशाल्लाह पिछले 2021 से लेके अब तक हुकूमत में है। और मुझे आप बता दें कि क्या इन लोगों ने तीर मार लिया है। अब मैं आता हूँ बजट के ऊपर। देखें जी, बजट जो है ना वो खसारे का बजट है। आज भी इन लोगों ने बजट की तारीख आगे इसलिए की है कि इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जो कल जो है वो प्रेजेंट करना था, तो उस इकोनॉमिक सर्वे की जो
डिटेल्स हैं या उसमें जो इन्होंने मैनिपुलेशंस करनी है, वो मैनिपुलेशन जो है वो इनसे अभी नहीं मैच कर पाई होंगी। तो इस वजह से जो है ना ये आगे पीछे हुआ है। और थोड़ा बहुत एनएफसी अवार्ड का जो मसला है उसके हवाले से भी कानून साजी को जो है वो फाइनेंस बिल के थ्रू ही मेरे ख्याल में ऐड कर दिया जाएगा। जो उसमें चेंज करना है 18th अमेंडमेंट या 28th अमेंडमेंट की अल्ट्रेशन के तौर पे, जो मुझे अभी तक समझ में बात आ रही है। तो ये दो वजूहत हैं। बाकी बजट में देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो सबने सुन लिया महंगी हो रही हैं, सोलर के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो आवाम के लिए तो मेरे ख्याल में कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है। उनकी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद आपको तंग होती हुई नज़र आएगी। और अल्लाह खैर करे। 8%, 8.5% की अगर महंगाई को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये 8.5% सालाना की बात हो रही है, जबकि मैं अगर आपको बताऊं 2021 से अब तक जो है ना वो तकरीबन महंगाई 100% हो चुकी है। अगर हम पीरियड टू पीरियड बात करें कि 4 से 5 साल के पीरियड के दौरान जो है जो इन लोगों की कारकर्दगी रही है, तो आवाम की जो पहुंच है उससे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं। गुर्बत है, बेरोजगारी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी जरूरत है ना, वो अगर मैं चौधरी अकमल साहब ये इस वक्त तो अपोजिशन भी जाहिर है इतनी कमज़ोर तरीन अपोजिशन अब तो बना दी गई है, वो तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे सामने से। उसके बावजूद भी हुकूमत के पास क्या वसाइल नहीं है, दिमाग नहीं है, या कुछ और चीज़ें, या विल नहीं है? वजह क्या है? सरवर साहब किसको कह रहे हैं बेचारे बोल नहीं रहे? आप हमें बोलने का मौका दें। किसको बेचारा कह दिया आपने? सरवर साहब आप बात ये है, आप एंकर हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने जो दोस्त बैठे हैं, हमसे पूछे हम आपको जवाब देंगे। हम आवाम के वोट लेकर आते हैं, हम आपके सामने दोनों पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, हमें आवाम के सर बिल्कुल वोट लेकर आते हैं, तो आवाम का सर फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं, वो भी जो करना था आपने नहीं कर सके। अली सरवर साहब हम सुन तो लेना सर, आप सुनते नहीं ना साहब। जिनके लिए दुखड़े जो हैं लोग जो है ना, वो दुखड़े जिनके सुना के बड़े बड़े भाषण दे के वो बातें करते हैं, लेकिन बात ये हम उन्हीं के वोट की वजह से पार्लियामेंट में आए होते हैं। हमारा एहतसाब भी वही पार्लियामेंटेरियन करते हैं। अवाम की बात, अवामी नुमाइंदों से पूछें, ये बैरहमान तंगी साहब से पूछें। ऐसे ही हर एक के ऊपर उंगली उठा देना मुनासिब नहीं होता है। तो लोगों को चाहिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको कोई बात ये है कि पॉजिटिव कोई सेनेटर साहब वो चौधरी साहब फरमा रहे हैं आवाम से ताल्लुक है, आवाम को बात तो करेंगे। है कि भाई आप एक माशाल्लाह एक थिंक टैंक हैं, एक आप माशाल्लाह वो हैं, और बजाय आप जो है हर एक के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के ऊपर जो है बजाय ठीक है जो आप जो है डिक्टेटर यूजरपर इनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हमें तो कोई भी पार्टी हो जो वोट लेकर आते हैं हमें तो वो अच्छे लगते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है और हमारी उनको सपोर्ट है। सर मौजूदा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो फिर अवाम के हालात क्यों दगरगू हैं सर? सर जरा मुझे अपनी बात एक मिनट जरा मैं कंप्लीट करूं। बजट के ऊपर आ रहा था। देखें बजट की अगर मैं बात करूं ना तो साहब वो कह रहे हैं साहब उसका जवाब भी दे दे, मुंतखब नुमाइंदे होकर आते हैं वोट देकर, आप तनकीद शुरू कर देते। मैं सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको बता रहा हूँ। एफडीआई जो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी मिसाल किसी भी मईशत में ऐसी है जैसे पौधों को या किसी फसल को खाद की जरूरत होती है ना, इसीलिए किसी भी मईशत को एफडीआई की जरूरत होती है। अगर आपके पास एफडीआई नहीं है तो आप समझिए आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आपकी जो फसल इस साल हुई है अगली भी उतनी ही होगी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो एफडीआई जो है वो ना होने के बराबर है। रिजर्व्स आप देख लें उनकी क्या पोजीशन है, वो सारे मांगे तांगे के रिजर्व्स हैं, कोई 2-4 बिलियन रिजर्व्स पड़े हुए होंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट पूरा का पूरा काम इन्होंने जो है ना वो हुकूमत जो है वो इस वक्त चली सूद के ऊपर रही है। बजट में सबसे ज्यादा एक्सपेंस तकरीबन पिछले साल 9,000 अरब रुपए जो है वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस था। तो माजरत तो हमारा तो सारा कारोबार ही जो है ना वो इस वक्त इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है। तो उस इंटरेस्ट का जहाँ भी निजाम होता है जाहिर है उसमें फिर जो अमीर आदमी होता है उसके पास तो ऑप्शन अवेलेबल होता है कि ये बैंक में रखवाओ और सेफ मनी 11-12% पे पैसे लो, तो अमीर तर होता जाता है और जो गरीब होता है आज बिलावल साहब ने ये बात की सर, ये निजाम ही चाहिए करके ये सारी चीज करना होता है। तंगी साहब ये जो बात कर रहे हैं जो साहब ये इसी का जवाब भी देते हैं। ये बड़ी अहम बात की
جبکہ سعد ایوان صاحب تو ظاہر ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی گورنمنٹ کو سہارا بھی دیا ہوا ہے، لیکن جو ظاہر ہے بات تو پھر عوام والی بات تو چودھری صاحب کر ہی رہے ہیں نا، چودھری اکمل صاحب، کہ بھائی عوام کو علی بھی تو فائدے سرور صاحب بتائیں۔ آپ کا اتنا زبردست جو ہے وزیر خزانہ ہیں ہمارے، جو ہے اورنگزیب صاحب جو ہیں میرے جو دوست بیٹھے ہوئی ہیں، یہ ایگری کریں گے کہ اس سے بہتر جو ہے کوئی وزیر خزانہ نہیں ہو سکتا، اور محسن یقینی بیگ طور صاحب پہ نے کچھ کہا ہے ان کے بارے میں سر؟ دیکھیں کہنے کے لیے تو علوی سرور صاحب آپ بھی ہر ایک کے لیے ماشاءاللہ آپ بھی کہتے ہیں، آپ تو ہمیں بھی نہیں بخشتے ہیں جو ہم آپ کے بھائی ہیں، بات یہ کہنے کے لیے تو نہیں سب ایسی کے بات کہیں، لیکن ہماری چوائس جو ہے آپ اس کی بات کریں، اس کی بات کریں، آپ 3-4 اچھا دن وزیر صبر خزانہ کر سر، لیں، ویسے وزیر خزانہ کیا آپ کی پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے؟ 3-4 دن دیکھ لیں علی سرور صاحب، 3-4 دن دیکھ لیں، جی بی بھی آپ کے سامنے ہوگا اور بجٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ جی تنگی صاحب، جی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال سر پوچھے تو میں سوال جواب یہ دوں۔ ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے گا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ چودھری اکمل صاحب کہہ رہے ہیں حکومت اس پوزیشن میں نظر تو نہیں آ رہی۔ دیکھیے علی سرور صاحب، میں آپ کو بتا دوں، جیسے شہادت عوان صاحب نے آپ کو کہا کہ ہم عوامی لوگ ہیں، عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، اور جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام پہ بوجھ ڈال دیں، عوام کو مشکلات میں ڈال دیں، بلکہ الیکٹڈ حکومت کی یہ ایک مورل، پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے دیں۔ اور ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اتحادی جماعتوں کی مدد سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آنے والے بجٹ میں ہم عوام کو ریلیف دے دیں۔ مشکل حالات ہے، پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے، انرجی کرائسس ہے، پیٹرولیم کرائسس ہے، انفلیشن کرائسس ہے، کاروباری بہت سب کچھ تباہ و برباد ہونے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور باقی اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ کے تعاون سے آج پاکستان آسمان کی بلندیوں پہ ہے۔ تو ان حالات میں بھی پاکستان سر مسلم لیگ نون معاشی بات اور کریں نا، اتحادی معاشی جماعتوں حوالے سے کی، کیا بلندیاں حاصل کر لی ہم نے؟ خطے غربت سے 1.5 کروڑ لوگ مزید نیچے چلے گئے، مہنگائی کہاں دیکھیے علی چلی سرور گئی؟ صاحب، with due respect، اس سے پہلے ایک حکومت تھی جو مجرم قیدی 804 آج جیل میں پڑا ہے، تو اس کی ایک فوٹیج تقریر موجود ہے کہ جب عالمی جنگ چڑھ جاتی ہے تو پیٹرول 500 سے 1000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے دالوں کا ذکر کیا ہے، اس نے روزمرہ اشیاء کا ذکر کیا تھا کہ سب چیزیں بڑھ جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان حالات میں جو آپ محسوس کرتے ہیں، آج آپ روڈ پہ جائیں، آپ کو تقریباً سر یہ عالمی حالات ہمارے 10 پڑوسی گاڑی نظر آئے ممالک گی، پہ اثر انداز اس لیے نہیں کہ ہوئے، حالات انڈیا خراب پہ ہے۔ نہیں ہوئے، بنگلہ دیش پہ نہیں ہوئے، سری لنکا پہ نہیں ہوئے۔ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ جو خطے میں جن ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، آپ جائیں ان ممالک میں، آپ دیکھ لیں گے، عوام سے پوچھ لیں، بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں، جنرل ماسز سے پوچھ لیں، وہ مشکلات سے دو چار ہے۔ لیکن یہ پاکستان کا ایک کردار ہے کہ 47 سال کے بعد دو دشمن ممالک کو ایک پچ پہ بٹھا کے آج کوشش سر میں انشاءاللہ اس یہ بات ہے سے کہ انکاری پوری کوئی بھی دنیا نہیں کی ہے، نظریں پاکستان پاکستان کا کی طرف کوئی ہے۔ شخص بھی انکاری نہیں ہے، میں تو اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی کی بات نہیں ہو رہی۔ معاشی طور پہ بتائیے کہ عام لوگوں کی زندگی میں کیا بہتری لائے ہیں 3.5 سال میں آپ؟ ان حالات میں جو آج پاکستان، جو اس سے پہلے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ملک ڈیپارٹ ہوگا، ملک 4 ٹکڑے ہو جائے گا، ملک سری لنکا بن جائے گا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک بھی ہے، ڈیفالٹ بھی نہیں ہے، سری لنکا بھی نہیں بنا ہے، اور ان مشکل حالات میں بھی پاکستان کی عوام بھی مشکل ہے، مشکل وقت ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جو آج سے پہلے حکومت میں جو دعوے کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے سر گا۔ آج ملک نہ ڈیفالٹ ہے ٹنگی صاحب، اور نہ سری لنکا بن گیا ہے۔ یہ خان صاحب کے دور میں 150 روپے پیٹرول، 178 روپے ڈالر، اور عوام جو ہے نا چلا رہی تھی مہنگائی مہنگائی، تو آج میں 400 پیٹرول خریدوں اور 285 روپے ڈالر لوں تو میں اس کو کیا کہوں؟ دیکھیے علی سرور صاحب، اگر ان حالات کو ان حالات کا آپ تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اتنے بڑے چینل پہ بیٹھ کر آپ ایز اے اینکر جب آبزرو کرتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات میں آج اگر پاکستان کی حکومت نے مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنے باہر دنیا کے ممالک مشکلات سے دوچار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں گے کہ مشکل حالات میں بھی حکومت نے پاکستان کی سر عوام کو عوام ریلیف کتنا دینے کی ساتھ دے رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں ایف بی آر ناکام ہوا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، لیوی لگا کے آپ پورے کر رہے ہیں،
آپ عوام کی بات کر رہے ہیں پیٹے پتھر باندھے میں، آپ جہاز خرید لیں 11 ارب کے، 40 ملکوں کے دورے کر لیں، عوام تو سے پیٹے پتھر باندھ کے آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے نا، منتخب نمائندے ہیں کہ جناب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو آپ لوگوں کی جانب سے آئے گا۔ علی سرور صاحب سونے آج پرائم منسٹر آف پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر اسحاق ڈار صاحب نے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے دن رات ایک کر کے آپ کے ملک کو، اس خطے کو، پورے خطے کو ملک سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے چینل میں میرے ساتھ لوگ آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ تیسری عالمی ہے، لیکن میں کہہ رہا کہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کا کردار بہت کنسٹرکٹیو ہوگا اور یہ پاکستان آپ نے جو بات کی نا ختم کرے گا، نیوٹرل لیکن اس کے باوجود بھی آپ معیشت کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اپنی پارٹی کی بالکل ٹھیک ہے نمائندگی کر رہے ہیں، اس کی بات بھی کریں گے جس طرح عوان صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن چودھری اکمل صاحب تو نیوٹرل آدمی۔ چودھری صاحب اس وقت کی جو صورتحال ہے، کیا خطے میں بھی یہ صورتحال ہے؟ انڈیا بنگلہ دیش کی مثال دی ہم نے کہ وہاں مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں متاثر ظاہر ہے وہ بھی ہوئے ہیں۔ اچھا ایک تو جو ہے نا بھائی، یہ جو منجن بیچے جاتا ہے نا، ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ہم نے سری لنکا بننے سے بچا لیا، تو میں تو کہتا ہوں سری لنکا بنا دیتے تو اچھا تھا۔ آپ آج جا کے سری لنکا کا حال تو دیکھو، سری لنکا میں پاکستان سے سستا ہے پیٹرول، سری لنکا میں غربت پاکستان سے جو ہے وہ کم ہے، سری لنکا میں ٹریول اینڈ ٹورزم ہے، ان کے جو ہے نا وہ زر مبادلہ کے ذخائر ریبلڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یار سری لنکا کی مثالیں آپ لوگ نہ دو، مہربانی کرو، یہ جذباتی باتیں، آپ پریکٹیکل باتیں کریں جو پریکٹیکل ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو جی آئی ایم ایف سے جان چھوڑانی ہے، تو آئی ایم ایف سے کس نے جان چھوڑانی ہے؟ ہم تو پہلے دن سے جو ہے نا آئی ایم ایف کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جب تک آپ لوگ اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہو، آپ لوگ اور پاکستان کی عوام اگر چین کا دن دیکھ جائیں تو آپ میرا نام بدل دینا۔ آئی ایم ایف کی تو پالیسی ساری یہی ہے نا کہ آپ کا بجٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے؟ یا ٹیکس اور لگاؤ یا سود پہ پیسہ اٹھاؤ، ان دو کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز جو ہے نا وہ آئی ایم ایف چلا رہا ہے، آپ کو ڈیٹ ٹریپ میں جو ہے نا ایک پھنسایا ہوا ہے، آپ لوگ پھنسے ہوئے، آپ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو میں تو اکثر اپنے پروگرامز میں آپشن دیتا ہوں کہ بھائی فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے نا صدر ہونا چاہیے پاکستان کا، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے کے آئے اور یہ سارے سیاستدانوں کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے۔ یار ہمارے کو ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس میں لوگ بھوک سے مر رہے ہو، ہمارے کو ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہو، ہمیں ایسی جمہوریت سے ہم عاجز آ گئے ہیں بھائی۔ ہمیں جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی صحیح چاہیے، ہمارے عوام کے لیے خوشحالی چاہیے، وہ یہ لوگ لانے میں پچھلے 6 سال میں ناکام ہے، ان کے پاس یار کوئی دیکھیے آپ اپوزیشن کی نہیں ہے۔ اس بات پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں کہ آپ جمہوریت کو نہیں چاہتے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو جمہوریت کیا پتا؟ جمہوریت کے لیے تو بڑے بڑے لوگوں نے اپنی سروں کی قربانیاں دی ہے، شہادتیں دی ہے۔ آپ کو جمہوریت کا کیا پتا؟ جس طرح کی آپ جمہوریت کے لیے کی بات کر رہے ہو نا، ایسی جمہوریت شہید بیوی نے اپنے سر کی قربانی دی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سر کی قربانی دی ہے۔ آپ کو کیا پتا جمہوریت کیا چیز ہے؟ آپ لوگ یوز جمہوریت سے کیا محاور ہے؟ کاپی رائٹ کو یوز کرتے ہوئے تو آپ لوگ آج تک جمہوریت کے پاکستان میں اپنے لوگوں نے اپنے سروں کی قربانی دے کر جمہوریت کو زندہ کیا ہے۔ سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، چھوڑو ایسی جمہوریت نہیں چھوڑ دو چاہیے۔ یار، آپ جمہوریت کی بات، آپ مجھے پہلے تو بتائیں کہ جمہوریت ہے کیا چیز؟ جمہوریت وہ ہے جہاں پہ عام انسان اور ایلیٹ کیپچر نہ ہو، جہاں پہ عام عوام کو ان کے حقوق مل رہے ہیں کہ عام عوام کو ان کے حقوق؟ آپ بتاؤ یہاں پہ نہیں ہے تو آپ آئے میدان میں، آپ کی اگر کوالٹیز ہے تو آپ کونسلر کا الیکشن لڑ کے دکھائیں، آپ کونسلر کا الیکشن لڑ کے دکھائیں تاکہ عوام آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر اتنے قابل ہیں اور گراف کے اندر کوالٹیز ہو تو الیکشن لڑیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں بن سکتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں ملک کی تبدیلی کے لیے کام کرتا ہوں، جیلے کاٹتا ہوں، میں جمہوریت کے لیے کام کرتا ہوں، میں جنرل ماسز کے لیے کام کرتا ہوں، آپ ایک خاص طبقے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں سر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے نا، وہ جانتے ہیں، ایسی بات تو نہیں، ان کو پتہ نہیں کے لیے بیوہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ تنگی صاحب وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں خاص میں جنرل ماسز کے لیے بات کرتا ہوں، میں بیوہ کی کام کرتا ہوں، میں یتیم کی بات کرتا ہوں، میں غریب کی بات کرتا ہوں، آپ ایک خاص طبقے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے سر؟ علی سرور صاحب، مسئلہ یہ ہے سعد امان صاحب، مسئلہ یہ ہے وہ جو بات کر رہے ہیں، چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جمہوریت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اگر فائدہ نہیں ہو رہا، سعد امان صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، جیسے حکومت آ جائے تو عوام کو فائدہ نہیں۔ میوٹ کریں اور میری بات سنیں۔ جی فرمائیے۔
दोनों भाइयों का आपने सांस फुलाया हुआ है। पहली बात तो चौधरी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और उनको बोलें भाई कि चूँकि वाकई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको आइन कानून का नहीं पता। एक आम शहरी जो है, चूँकि हमने हर शहरी के ऊपर आइन पाकिस्तान की पाबंदी है और जमहूरियत डेमोक्रेसी उससे डिविएशन के लिए को ख्वाहिश करना, अटेम्प्ट करना, उसके लिए तरगीब देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि मैं आपके चैनल पे कहूँ। वो एक मैं समझता हूँ कि काबिल दस्त अंदाजी एक चीज़ बनती है। अच्छा, तो ये चौधरी आइन साहब और का कानून बड़ा की ध्यान है, खिलाफवर्जी ये कह रहे हैं आप? इनको बड़ा जो है ना, इनको मतलब ये है कि इस चीज़ को बड़े मतलब तरीके के साथ, हाँ चौधरी साहब आप एहतियात कीजिए, ये जो साथ अमान साहब बड़े मारूफ वकील भी हैं। मैंने जिस लेकिन जमहूरियत इस की तरीके बात से की है, इस मैंने सर वो कह रहे हैं पकड़े जाएंगे आप। जो जमहूरियत है मैंने उसकी बात की। सर वो पकड़े जाएंगे, कह रहे हैं कदगन लग जाएगी आपके ऊपर। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ कि ये मतलब बात ये है कि एहतियात के साथ ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। आप और हम जो है आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। और उसके बाद मैं अपने भाई के लिए, बहरमान तंगी साहब के लिए जो है बिल्कुल ही उनके लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बजट आएगा तो उसके बाद एक प्रोग्राम हम तीनों भाइयों का लाजमी रखिएगा। चलें ठीक है चलें, जी सरवर साहब? बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सैयद जमान साहब, मेहरबान तंगी साहब, चौधरी अकमल साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, खासतौर बजट के हवाले से 5 तारीख को बजट ज़ाहिर पेश किया जाना था। अब कुछ वजूहात ऐसी हुई कि ये बजट आगे बढ़ा दिया गया है। अब 8 या 12 जून को बजट पेश किया जाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, कुछ चीज़ों के हवाले से, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या सोलर पर टैक्स लगाया जाए, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। असल बात ये थी कि आइंदा जो माली साल का बजट पेश किया जा रहा है उस पर हम बात करें कि जनाब आवाम के लिए उनमें किन चीज़ों पर कम किया जा रहा है, बजट मज़ीद कम किया जाएगा, किन पर बढ़ाया जाएगा, आवाम के लिए इसमें है क्या। बेसिक तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि बजट के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएं कि जनाब क्या कुछ हो रहा है, किस तरह का बजट आ सकता है। तो बजट ज़ाहिर आएगा, मज़ीद भी इस प्रोग्राम करेंगे और बात भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना की बात।